لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، میں یقین کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے، تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو پورا بھی وہی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر وقت تمہارے صبر کا امتحان ہے، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کی مشکلات کو ختم کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی
लाज भी रख लेता है। परेशान मत हो, अल्लाह आप पर आपकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये वक्त भी गुज़र जाएगा और इंशाअल्लाह फिर हर आजमाइश के बाद अल्लाह बेशुमार नेमतें और आसानियाँ अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह है ना, वो सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रज़ा हो जो तुम्हारी है। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह पर तवक्कल की हदें इस कदर वसी रखो कि अगर तुम्हारी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हों तब भी तुम्हारी इबादत, तवक्कल और दुआओं में कमी ना आए। अल्लाह के फ़ैसले पर मुतमईन रहे, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हुए हर आंसू का हक़ अदा हो जाएगा। और जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया उस दिन तुम अपनी इन उदास आँखों से अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। बस तुम हिम्मत मत हारना, ख़ुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम, मुश्किलें, तकलीफ़ें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक ही तो है। तो फिर उदास मत हो, जिसने तौफीक दी है वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। दिल ना राज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउमीदी से यूँ उम्मीद निकाल लेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हें यूँ हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह के दर से मदद जल्द तुम तक पहुँचेगी, मुआजिज़ात की सूरत में। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा ही लेती है। फिर मसला नसीब का हो या क़िस्सा माज़ी, अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम। जो रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है वही तुम्हारे लिए वसीले बना सकता है, वही तुम्हारी मुसीबतें दूर कर सकता है, क्योंकि वो हर शय पर क़ादिर है, वही हर चीज़ का निगहबान है। जब तुम यकीन के साथ दुआ करते हो तो अल्लाह के हाथ तुम्हारा मांगना कबूल हो चुका है। अल्लाह यकीनन सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है, बस अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा होता है। दुआओं में इतनी ताकत तो होती है कि वो लिखी हुई तकदीरों को भी बदल सकती है। और जिस रब ने अपने बंदे की दुआ मछली के पेट से सुनी, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ नहीं सुनेगा। माजिज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं। आप अच्छी तरह से सब्र करें और सब कुछ रब्बुल आलमीन पर ईमान, तवक्कल और सब्र की बात है। अल्लाह ताला का वादा है, जो तुम्हारा नसीब है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो 2 होठों के दरमियान ही क्यों ना हो। अल्लाह की मदद 2 ही तरीक़ों से मिल सकती है, पहला नमाज, दूसरा सब्र। नमाज में अपने अपने तमाम मसले अल्लाह ताला को बताकर ख़ुद को बोझ से आज़ाद करा लेना है और फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना है, उसे सब्र कहते हैं। जब आप इन 2 तरीक़ों को अपना लेते हैं तो सबसे इंस्टेंट फ़ायदा पता है क्या होता है कि आप पैनिक होने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीक़े से आपका काम संभाल लेगा। लोगों से मदद की उम्मीद, टेंशन, नाकामी का खौफ, धोखे का खौफ, इन सब परेशानियों से आप बच जाते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह हो जाता है। और याद नहीं, यही मकसद नहीं था आपके और मेरे इस दुनिया में आने का। और सब्र और नमाज से मदद लिया करो।
جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ سر جب سجدے میں جانماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان رب الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں غوث قزح بن کر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اسے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا، مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، وہ تو بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کوئی بھی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا
کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسوں کا ایک ہی خطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور ضمیر کو جھنجھوڑتے رہو۔ وہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے یعنی قدرت والا، اس کے لیے تو پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا کیا مشکل۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا اور کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راستوں پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ بے سکونی کے بعد ایسا سکون اللہ دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے
اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے نا، پھر لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اچھا ہوا تمہارے حق میں تو مل جائے گا، نہیں ہوا تو دل موڑ دے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، تو یقین رکھو اس پر وہ جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے
جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہے تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ دعائیں مقدر کو ہرا دیتی ہیں، معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ جلد کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم اللہ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب دعا کی توفیق مل گئی ہے تو معجزے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں رہتی۔ جو دعائیں پوری نہیں ہوتی وہ تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ تمہاری منزلیں اب دور نہیں ہیں، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو کہ تم نے پڑھا نہیں، وہ العلیم ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، اور بیمار دل کی شفا ہے۔ جب مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو کیا قبولیت کی یہ پہلی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے، اس لیے تو ابھی تک تمہارا دل نہیں تھک رہا اس انتظار سے۔
جو دعاؤں میں شامل ہے ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔